مسجد میں تراویح پڑھائی جانے کے باوجود 10 دن کی تراویح شادی خانہ، دکانوں وغیرہ میں پڑھائی جا رہی ہے، کیا یہ درست عمل ہے؟ اور کچھ لوگ 10 دن کی تراویح پڑھ کر باقی دنوں میں بے فکر ہو جا رہے ہیں، کیا تراویح رمضان میں 10 دن پڑھنا درست ہے؟ دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ تراویح مسجد کے بجائے شادی خانے میں، دکانوں وغیرہ میں پڑھی جا رہی ہے، عشرے کی تراویح جو کہی جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ علماء احناف، شوافع، میرے خیال میں مالکیہ بھی اس میں شامل ہے غالباً، لیکن ہم احناف ہیں چونکہ، احناف کے نزدیک تراویح کی نماز مسجد میں پڑھنا سنت ہے۔ تراویح کی نماز مسجد میں پڑھنا سنت ہے، اور یہ سنت اس لیے بھی اہم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو دیکھا تھا اپنے زمانے میں کہ لوگ الگ الگ منتشر، کوئی گھر میں، کوئی مسجد ہی میں الگ الگ، دو لوگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں تراویح کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں اگر ان سب کو ایک امام کے ماتحت جمع کر لوں تو یہ کتنا اچھا رہے گا۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک اور صحابی کو، حضرت تمیم داری غالباً رضی اللہ عنہ کو امام بنا کر سب کو مسجد میں تراویح کے لیے جمع کیا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک امت کی یہ اجتماعی سنت چلتی آ رہی ہے کہ امت مسلمہ تراویح کی نماز مسجدوں میں پڑھتی ہے۔ مسجد کے علاوہ تراویح کی نماز، جیسے کہا گیا کہ شادی خانوں میں ہے، دکانوں میں ہے، پڑھنا ناجائز تو نہیں کہا جائے گا، لیکن سنت کے خلاف ضرور کہا جائے گا۔ یہ سنت نہیں ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ نماز تراویح مسجد ہی میں پڑھی جائے۔ اب اگر کوئی پڑھتا ہے تو ادا تو ہو جائے گی، لیکن سنت کے ثواب سے بہرحال وہ محروم رہے گا، سنت کے ثواب سے محروم رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز، تراویح اور قرآن کا ایک بڑا تعلق اور کنیکشن مسجد سے ہے، بڑا تعلق ہے، لہذا اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ تراویح کی نماز تو مسجد ہی میں ادا ہوتی ہے، مسجد ہی میں۔ علماء نے اجازت اگر دی ہے تو وہ چند بنیادوں پر دی ہے، چند لوگوں کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی حافظ قرآن ہے، اس کو کہیں پر نماز پڑھانے کی گنجائش نہیں ہے، تو اتنا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک لفظ بہت اہمیت سے کہہ رہا ہوں، اس لیے آپ اس کو بھی غور سے سننا، وہ اپنے گھر میں اپنے گھر کے چند لوگوں کو یا مستوراتی صحیح ان کو لے لے اور وہاں پر اپنی تراویح میں قرآن سناتے ہیں۔ لیکن کہیں پر بھی دکانوں میں، شادی خانوں میں یہ جو تراویح کا ماحول اس وقت بنا ہوا ہے، مجھے تو کہیں سے بھی مناسب نہیں لگتا ہے۔ میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال سنت کے خلاف ضرور ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ تراویح کی نماز مسجدوں میں ہی ادا کی جائے۔ پھر اور ایک تیسری بات اگر میں کہوں، اب میری طبیعت کی بات ہے، یہ آپ فقہ و فتاوی سے ہٹ کے کہوں کہ سال بھر جن جگہوں پر صرف دنیا ہی دنیا رہتی ہے، ناچ گانا تماشا فلانی اور کیا کیا ہوتا ہے، وہاں پر وہ روحانیت نہیں آ سکتی جو مسجد کی ہے، وہ کبھی نہیں آ سکتی جو مسجد کی بات ہے۔ اس لیے جب رمضان کا یہ مبارک مہینہ آیا ہی اس لیے ہے کہ آپ کمائی کرو، اس کے اندر ثواب کماؤ، تو بلا وجہ اپنے ثواب کو کم کرنا میرے کو نہیں لگتا کہ مناسب ہے کسی بھی ایسے آدمی کے لیے جو حریص ہے ثواب کا، اللہ کی آخرت کا اور انعامات کا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ 10 دن کی تراویح پڑھ کر باقی کے دنوں میں بے فکر ہو جاتے ہیں، تو کیا صرف 10 دن رمضان کی تراویح پڑھنا یہ کہاں تک درست ہے؟ واقعی ایسے لوگ بڑی تعداد میں ہم کو نوجوان دکھتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری 10 دن کی تراویح ختم ہو گئی، اب ہم 20 دن آزاد ہیں۔ عمومی طور پر یہ غلط سوچ ہے اور بالکل غلط نظریہ ہے، انتہائی غلط بات ہے۔ قرآن کریم کا تراویح میں سننا، پورے قرآن کا یہ ایک سنت ہے،
اور پورا رمضان تراویح پڑھنا کی الگ سنت ہے. یہ دو الگ الگ سنتیں ہیں. 10 دن کی تراویح پڑھنے والوں کی ایک سنت تو ادا ہو جاتی ہے کہ انہوں نے 10 دن میں قرآن سن لیا، وہ بھی اگر واقعی سنا تو. ایسا نہیں کہ امام کے رکوع پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو وہ تو سننا بھی نہیں ہوا، وہ بھی سنت ان کے ہاتھ سے گئی. امام کے اللہ اکبر کے ساتھ جو اللہ اکبر کہتا ہے اسی کی تراویح ہے میرے نزدیک. جو اس کے پیچھے باتوں میں رہتا ہے وہ کسی اور کو نہیں، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ تو سب دیکھ رہے ہیں، اللہ تو سب دیکھ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر 10 دن کے بعد چھوڑ دے رہے ہیں تو یہ غلط عمل ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کو کوئی کاروبار ہے، آپ کا اپنا کوئی مسئلہ ہے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ شعبان کے مہینے میں اپنے کاروبار کا انتظام کر لیں. کتنا اچھا موقع ہے کہ شعبان میں آپ پورے رمضان کے کاروبار کے اعتبار سے تیاری کر لیں. اور اس کے باوجود اگر واقعی کاروباری کچھ ایسی مصروفیتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کو ٹریول کرنا پڑے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے گنجائش تھی کہ وہ چند دنوں میں قرآن کریم پورا سن لیں اور اس کے بعد جہاں کہیں رہے وہاں پر اپنا قرآن اس کے تراویح اپنے اعتبار سے پڑھتے رہیں. تو یہ غلط سوچ ہے کہ 10 دن پڑھنے کے بعد چھٹی ہو گئی. یہ غلط سوچ ہے، اس سے بچنا چاہیے.